السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر اظہر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بایوکیمک سیریز میں آج ہم کلکیریا سلف کو ڈسکس کریں گے۔ کلکیریا سلف جو ہے یہ بھی ایک بہت یونیک بایوکیمک سالٹ ہے جو بہت اہم رول ہماری باڈی میں انجام دیتا ہے۔ کلکیریا سلف کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ زیادہ تر لنگز پہ، سکن پہ اور مختلف ٹیشوز پہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ کلکیریا سلف سکن کے علاوہ، فائبرائڈز وغیرہ کے علاوہ لنگز پہ بھی ایک بہت گہرا اثر رکھنے والی دوا ہے، اور بیسیکلی کلکیریا سلف انتہائی ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈیز میں سے ایک ہے۔ لنگز پہ اس کا بہت زیادہ گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ پہ خاص طور پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لنگز پہ اس کا فیکٹ جو ہے، اگر اس کے علامات دیکھی جائیں تو بلغم کا اخراج جو ہے وہ بہت زیادہ پیلا، بہت زیادہ گاڑھا اور گانٹھ دار بلغم جو ہے وہ خارج ہوتا ہے۔ میازمیٹیکلی اگر کلکیریا سلف کو دیکھیں تو یہ سفلیٹک میاز میں آتی ہے۔ اس میں خصوصاً پاؤں کے تلووں میں جلن اور خارش جو ہے وہ بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اس کے اگر ڈائجسٹو سسٹم کو ڈسکس کریں تو ایسے افراد جو پھلوں، ہری سبزیوں اور چائے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، ان کے ڈائجسٹو سسٹم میں اگر کچھ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں تو ان میں کلکیریا سلف جو ہے وہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے۔ کلکیریا سلف کے پیشنٹ کی زبان پر بیسیکلی پیلے رنگ کی کوٹنگ ہوتی ہے اور زبان بہت زیادہ شائننگ اور چمکتی اور چمکیلی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے السر جو ہیں، سکن السر جو ہیں، سکن کے زخم جو ہیں، ایون دین اگر ان میں کینسر کی ہسٹری بھی پائی جائے تو ایسے سکن السرز میں بھی کلکیریا سلف جو ہے وہ بہت گہرا اثر رکھتی ہے۔ کلکیریا سلف بہت زیادہ سکن کے عوامل پہ، جیسا کہ چھالوں، پیپدار زخموں، پمپلز، جلے کٹے زخم جن میں انتہائی زیادہ جلن کا احساس اور ڈرائنس پائی جائے، اور اگر پیپ والے دانے ہوں تو ان میں پس جو ہے وہ انتہائی تھک کلر کی بدبودار خارج ہوتی ہے۔ بچوں میں عموماً اگر دیکھا جائے تو سر پر ڈرائی یا ویٹ ایگزیما اگر دونوں ہوں تو دونوں پہ کلکیریا سلف کا گہرا اثر ہوتا ہے، لیکن اسپیشلی ویٹ ایگزیما جس میں سے گاڑھے پیلے کلر کی پیپ جو ہے وہ نکلتی ہو، اس پہ کلکیریا سلف جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو رول ادا کرتی ہے۔ نیزل کیٹرا کے کیسز میں بھی کلکیریا سلف بہت سود مند ثابت ہوتی ہے، جس میں ناک کی جڑ میں بہت زیادہ پین ہوتا ہو، بلغم جو ہے وہ تھک، پیلی اور گانٹھ دار اگر خارج ہوتی ہو، تو ایسے نیزل کیٹرا کو شفا یاب کرنے کے لیے بھی کلکیریا سلف انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ کلکیریا سلف کی موڈیلٹیز کا اگر ذکر کریں تو دوپہر کے وقت لیفٹ سائڈ پر لیٹنے سے، چلنے پھرنے سے، سیڑھیاں چڑھنے سے، دن 11 بجے اور رات 11 بجے اس کی علامات جو ہیں کلکیریا سلف کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اگر اس کے امیلوریشن کو دیکھیں تو کھلی ہوا میں چلنے سے مریض کو بہتری محسوس ہوتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ کھلی ہوا کی خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ رکھتا ہے۔ یہ اس کی موڈیلٹیز ہیں۔ اس کے ساتھ اگر اس کی پوٹینسی
पर गौर करें तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही होती है। अलबत्ता जितने भी बायोकेमिक साल्ट्स हैं ये ज़्यादातर 6x में इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसकी पोटेंसी को अप एंड डाउन किया जा सकता है। ये थी आज की कलकेरिया सल्फ की वीडियो। नेक्स्ट आपसे किसी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।